برن کلام شکر. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. حضرات سامعین، ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات شریفہ کی تلاوت کی سعادت سے اپنے آپ کو بہرور اور فیضیاب کیا ہے. مختصر وقت میں ان آیات مقدسہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ کما حقہ کوئی قرآن پاک کی تفسیر بیان کر ہی نہیں سکتا. جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 سال سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، مگر پھر بھی تفسیر تشنہ تکمیل رہ گئی. لیکن کوشش کریں گے کچھ اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکیں. پہلے آپ ترجمہ سماعت فرمائیں سلیس اردو میں. الف لام میم اللہ عالم ورسولہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ بلند مرتبہ کتاب، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، تقوی شعار کے لیے، خداوند قدوس سے ڈرنے والوں کے لیے. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کسی سورہ بقرہ کے اندر ایک عجیب و غریب گائے کا ذکر ہے. جب وہ آیت آئے گی انشاءاللہ آپ تفصیل سماعت فرمائیں گے. چونکہ وہ واقعہ بڑا ہی عبرتناک، سبق آموز، درس خیز ہے، ایمان افروز بھی ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں صرف گائے ہی کا ذکر ہے، گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور چونکہ گائے والا واقعہ بڑا ہی اہم، بڑا ہی سبق آموز ہے، اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا.
اور سورہ بقرہ یاد رہے مدنیہ ہے، مکیہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک عام گمان ہے لوگوں کا کہ سورہ مکی سورہ اس سورے کو کہتے ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوا، اور سورہ مدنیہ اس سورے کو کہتے ہیں جو مدینہ پاک میں نازل ہوا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ سورہ جو قبل ہجرت نازل ہوا، جو سورہ قبل ہجرت نازل ہوا، اس سورے کو سورہ مکیہ کہیں گے، بھلے مدینے ہی میں نازل کیوں نہ ہوا ہو۔ بطور مثال وہ سورہ جو بعد ہجرت نازل ہوا، بھلے مکہ شریف ہی میں نازل کیوں نہ ہوا ہو، اسے سورہ مدنیہ کہیں گے۔ مکی سورہ، مدنی سورہ۔ سورہ بقرہ سورہ مدنیہ ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآنی آیات 3 قسم کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک وہ آیات ہیں جو آیت محکمات کہلاتی ہیں۔ آیات محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا معنی، مفہوم، مراد، مطلب واضح ہوتا ہے۔ Those ayah of the Holy Quran which meanings are quite adequate, precise, clear. If you translate the words of the ayah, then easily you can comprehend what is the sense of ayah. وہ آیات جن کے مطالب، معانی واضح ہوتے ہیں، ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ وہ آیات جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں، تو وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہری معنی مراد نہیں۔ اگر ظاہری معنی مراد لے لی جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بطور مثال اسی قرآن مقدس پہ رب کائنات نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان کی آیت ہے کہ خداوند قدوس کا وجہ باقی رہ جائے گا۔ وجہ کا معنی چہرہ ہے، اور ہمارا آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی وہ ذات ہے جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ خداوند قدوس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ خداوند قدوس کا کان نہیں ہے مگر وہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ خداوند قدوس کی زبان نہیں ہے مگر وہ کلام فرماتا ہے، متکلم ہے۔ خداوند قدوس کا ہاتھ نہیں ہے مگر اس کی پکڑ ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو خداوند قدوس کا چہرہ کہاں ہے؟ تو اگر لفظی معنی لے لیا جائے چہرہ، خدا کا چہرہ ہوگا تو پھر اس کا جسم بھی ہوگا، اور جسم ہوگا وہ خدا کہاں رہا، وہ تو بندہ ہو گیا، مخلوق ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یہاں وجہ سے مراد ہے ذات۔ ذات باری تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ کو بقا ہی بقا، یعنی ہمیشہ سے وہ باقی ہے، ہمیشہ سے باقی تھا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر قرآن مقدس میں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت بیعت رضوان کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی صحابہ کرام سے۔ جب یہ بات پھیل گئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کی شہادت ہو گئی مکہ شریف میں، تو سرکار نے صحابہ سے بیعت لی۔ تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تم سب کے ہاتھوں پر ہے۔ کیا واقعی معاذ اللہ اللہ کا ہاتھ ہے؟
اگر ظاہری معنی مراد لے لو کافر ہو جاؤ گے. اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ مانو گے تو نشانہ ماننا پڑے گا, موڑا ماننا پڑے گا, کندھا ماننا پڑے گا, سر ہوگا, پورا جسم ہو جائے گا, مجسمہ بن جائے گا. معاذ اللہ, خدا کہاں رہا. تو یہاں ید سے مراد کیا ہے؟ ید قدرت, دست قدرت مراد ہے. ٹھیک ہے, ید ذات الہی مراد نہیں ہے, دست قدرت. ید کا اور بھی معنی ہے, تائید ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب وہ آیات جن کا اگر ظاہری معنی لے لیا جائے, مراد لے لی جائے ظاہری معنی, تو پھر جناب علی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور تیسری قسم کی آیات جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں, یہاں سے آغاز ہو رہا ہے, الف لام میم. قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ایسے حروف ملیں گے آپ کو. الف لام میم یہاں ہے, کہ الف لام را ہے, کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے, کہیں قاف, کہیں نون, کہیں حامیم, کہیں یاسین, کہیں صاد وغیرہ وغیرہ. یہ حروف مقطعات کہلاتی ہے یہ آیات. ان آیات کا معنی صرف اور صرف خدا جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں. مجھے بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے, تفسیر البیان میں یہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سورہ مریم کی پہلی آیت لے کے آئے, کاف ہا یا عین صاد. جبرائیل نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کائنات نے فرمایا کاف. آقا نے کہا علم تو, میں جان لیا, آگے بڑھو. کہا ہا, کہا علم تو, میں نے جان لیا, آگے بڑھو. کہا یا, کہا علم تو, جان لیا, آگے بڑھو. کہا عین, علم تو, جان لیا, آگے بڑھو. کہا صاد, علم تو, جان لیا, آگے بڑھو. جبرائیل امین متحیر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول, کاف میں لے کے آیا, ہا میں لے کے آیا, عین میں لے کے آیا, صاد میں لے کے آیا, مجھے نہیں پتا چلا, اور آپ کہتے ہو جان لیا. تو یہی سے ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے. یہ عقل کے اندھے نام نہاد کلمہ گو ملا لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جبرائیل نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا. جبرائیل معاذ اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر استاذ تھے, کاف ہا یا عین صاد وہ خود خدا کی بارگاہ سے لے کے آ رہے ہیں, وہ استاذ کیسا, جس چیز کو پڑھائے اس کا مطلب بھی نہ معلوم, اس کا معنی بھی نہ معلوم. رب کائنات کا معلم صرف اور صرف کون ہے؟ خداوند قدوس ہے. خود رب کائنات فرماتا الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی, حقیقی معنی کوئی نہیں بتا سکتا. اس کا معنی صرف اور صرف خدا کو معلوم ہے, اور خداوند قدوس کے فیضان کرم سے اس کے مصطفیٰ کو معلوم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یاد رہے یہاں الحمدللہ سنڈے کو عربی کلاس ہوتا ہے, بعد نماز مغرب عربی زبان سکھائی جاتی ہے. جو اس کلاسز میں آتے ہیں انہیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ عربی میں اس میں اشارہ کے لیے دو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے, بعید کے لیے بھی ہوتا ہے. اردو میں کہتے ہیں یہ جائے نماز, وہ دروازہ, ایک قریب کے لیے ہے, وہ دور کے لیے ہے. جسے انگلش میں دس اینڈ دیٹ کہا جاتا ہے. دس از اے ٹیلی فون, دیٹ از اے کار. تو اشارہ قریب ہو تو یہ کہیں گے, بعید ہو تو وہ کہیں گے. اردو میں دس اینڈ دیٹ انگریزی میں کہتے ہیں. عربی میں قریب ہو تو ہاذا کہیں گے, دور ہو تو ذالکا کہیں گے. اور تفصیل تو کلاس میں آپ کو بتائی گئی ہے کہ پھر صاحب مذکر کے لیے الگ ہے, مؤنث کے لیے الگ ہے, تثنیہ کے لیے الگ ہے, جمع کے لیے الگ ہے. اب
اب حاضہ ہے، اگر ایک پہ اشارہ کرنا ہے تو حاضہ کہو گے، دو ہیں تو حاضانے کہو گے، مذکر ہیں زیادہ ہیں تو ہاؤلائے کہو گے. یاد ہے کہ مستوی بھول گیا؟ اگر مؤنث ہے تو اگر اشارہ ایک مؤنث کی جانب کرنی ہے تو حاضہی کہیں گے، دو ہے تو ہاتانی کہیں گے، زیادہ ہے تو ہاؤلا کہیں گے. ہاؤلا مشترک ہے جمع کے، دونوں مذکر مؤنث جمع کے لیے. اگر دور ہے ایک مذکر ہے تو ذالکہ کہیں گے، اگر دو ہے تو زانکہ کہیں گے، دو سے زیادہ ہے تو اولئکہ کہیں گے. اگر مؤنث ہے دور اشارہ کرنا ہے تو تلکہ کہیں گے، دو ہو تو تانکہ کہیں گے، دو سے زائد تو اولئکہ کہیں گے. اولئکہ دونوں کے لیے مشترک ہے، جمع اور مذکر مؤنث کے لیے. یہاں کتاب مذکر ہے، یہاں ذالکہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا. اشارے بعید، ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بلند مرتبہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کو کوئی دخل نہیں ہے. شک تو شک شائبہ شک سے مبرہ منزہ ہے، وہ بلند مرتبہ کتاب ہے. اگر یہود و نصارہ کو سنانا مقصود ہے اشارہ ذالک الکتاب کہہ کر، تو معنی یہ ہوگا کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی کتابیں رہیں، توریت شریف، انجیل شریف. تو خداوند قدوس کی جو سابق کتابیں آئیں، سابق انبیاء کرام پر جو کتابیں آئیں، صحیفے آئے، کل کتابیں صحیفے 104 ہیں قرآن پاک کو ملا کر. تو ادھر تمام صحیفوں میں اور توریت و انجیل میں، زبور میں رب کائنات نے بار بار اس بات کا اعلان فرمایا کہ ایک آخری کتاب آئے گی جو سب سے اعلیٰ کتاب ہوگی، سب سے زیادہ مقدس کتاب ہوگی، سب سے بلند مرتبہ والی کتاب ہوگی، سب سے اعلیٰ افضل و بالا کتاب ہوگی. اور ایک آخری نبی آئیں گے، سارے نبیوں میں اعلیٰ ہوں گے، نبیوں میں افضل ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، ان کے اوصاف بیان کیے گئے، کمالات بیان کیے گئے، بہت ساری علامتیں بیان کی گئی. تو اگر ذالکہ کتاب وہ بلند مرتبہ کتاب کہہ کر اگر مقصود ہے یہود و نصارہ کو سنانا، مطلب ہو یہود و نصارہ جو کتابیں تمہارے پاس ہیں اللہ کی، ان کتابوں میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آخری کتاب آئے گی. یہ وہی آخری کتاب ہے. گویا یہ کتاب آنے کے بعد جو اس کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کتابوں کی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے. یہ بلند مرتبہ کتاب ہے. یہ کتاب نہیں آتی تو وہ سارے وعدے جھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ باتیں، ان باتوں میں صداقت کا پتہ کیسے چلتا؟ یہ وہ کتاب ہے بلند مرتبہ کتاب کہ اس کتاب نے جو سابق خدا کی کتابیں آئی تھیں ان کتابوں میں جو وعدے کیے گئے تھے، جو اعلانات کیے گئے تھے، جو بیانات کیے گئے تھے، اور جن چیزوں کے آنے خبر دی گئی تھی کہ آخری کتاب آئے گی، آخری نبی آئے گا. ابھی آخری کتاب آ کر، آخری نبی پر آخری کتاب آ کر پہلی والی کتابوں میں، اللہ کی کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی تھی ان ساری باتوں کی یہ آخری کتاب تصدیق کر رہی ہے. ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر مسلمانوں کو سنانا مقصود ہے تو مسلمانوں کو ذہن دیا جا رہا ہے یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے. اس سے پہلے جو صورتیں بیان کی گئیں، جو آئندہ بیان کی جائیں گی، وہ تمام چیزیں اسی کتاب کے اندر موجود ہیں. اور چونکہ کتاب کہا گیا قرآن مقدس کو، یہاں کتاب مراد، کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، اور کتاب کا لفظی معنی جو ہے وہ جمع ہونے کے ہے، لکھنے کے ہے، کتابت کہتے ہیں، اور جمع ہونا بھی اس کا معنی ہے. اور قرآن پاک کو کتاب اس لیے کہا گیا، اس میں جمع ہونا کا معنی بدرد عتم یوں پایا جاتا ہے کہ قرآن مقدس میں رب کائنات نے تمام علوم کو جمع کر دیا ہے. خود خدا فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن مقدس میں ہر شے کا واضح بیان ہے.
قرآن مقدس میں ہر شے کا واضح بیان ہے. چونکہ قرآن مقدس میں سارے علوم جمع کر دیے گئے ہیں، اس لیے کتاب کا معنی پایا گیا، جمع ہونے کا معنی پایا گیا، کتاب کہہ دیا گیا. اگر لکھنا معنی لے لیں ہم، کتبہ یکتب کتاباً، کتابتاً لکھنا، تو ظاہر سی بات ہے قرآن مقدس جتنا لکھا گیا، جتنا لکھا جاتا ہے اور جتنا لکھا جائے گا، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی لکھی گئی یا اتنی لکھی جاتی ہو یا اتنی لکھی جائے گی. قرآن مقدس جو کتاب ہے سب سے پہلے رب کائنات لوح محفوظ میں لکھا. پورا قرآن پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں تھا نا. پھر لوح محفوظ سے پورا قرآن کہاں آیا؟ آسمان اول میں آیا، وہاں بھی لکھایا گیا. علامہ عینی فرماتے ہیں شارح بخاری کہ اصل میں قرآن مقدس میں نزول قرآن کے سلسلے میں دو لفظ ملتے ہیں، ایک انزلنا ہے، ایک نزلنا ہے. سورہ قدر کی پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا، اتارا. اور دوسرے مقام پہ نزلنا، نحن نزلنا ذکرہ کما قال، کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا. نزلنا کا معنی بھی اتارنے کے ہے، انزلنا کا معنی بھی اتارنے کے ہے، مگر عربی قواعد کے لحاظ سے دونوں بڑا فرق ہے. اصل میں انزلنا کہتے ہیں یک بارگی اتار دینا، اور نزلنا جو باب تفعیل کا صیغہ ہے، انزلنا باب افعال کا صیغہ ہے. تو انزلنا کا معنی ہوا ایک بارگی اتار دینا، نزلنا کا معنی ہے موقع بموقع اتارنا، وقفہ در وقفہ اتارنا، ٹھہر ٹھہر کے اتارنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو سورہ قدر میں کہا گیا ہم نے پورا قرآن قدر والی رات میں اتار دیا، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ پورا قرآن تو قدر والی رات میں کہاں زمین پہ آیا، سرکار پر کہاں آیا؟ سرکار پہ پورا قرآن نازل ہوا، 22 سال کی مدت میں نزول قرآن کا معاملہ ختم ہوا. ایک باری قرآن کہاں پہ آیا؟ اور انزلنا کا معنی ایک بارگی اتار دینا. اسی لیے تفسیر نگار فرماتے ہیں، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کی جو آیت ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے پورا قرآن قدر والی رات میں اتارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان اول پہ اتارا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبریل امین پورا قرآن حکم خداوندی سے لوح محفوظ سے قدر والی رات کو ماہ رمضان کی 27ویں شب کو پورا قرآن لوح محفوظ سے لے کر آسمان اول پہ آئے، اور آسمان اول کے فرشتے کو پورا قرآن لکھوایا. پورا قرآن لکھوایا. یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. ظالم کہتا ہے کہ جبریل امین نے رسول پاک کو قرآن پڑھنا سکھایا، سرکار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. معاذاللہ جبریل امین نے سکھایا. اب مجھے بتاؤ، آج بھی ایسے علاقے ہوں گے ہندوستان پاکستان میں، میرے بچپنے میں تو ہم نے کافی دیکھا بھائی، جو علمی کمی تھی، جہالت زیادہ تھی، تو کسی کا لڑکا اگر باہر رہتا ہے کسی دوسرے صوبے میں، دوسرے شہر میں، ماں سے دور رہتا ہے، جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، یا ملازمت کرتا ہے، یا کوئی بزنس کرتا ہے، تو ماں بیچاری ان پڑھ ہوتی تھی. تو ہم بھی بچے تھے، ہمارے پاس وہ بوڑھی بوڑھی خواتین آتی تھیں کہ ذرا خط لکھ دو میرے بیٹے کے نام. تو وہ بتاتی، ہاں یہ ایسا لکھو کہ میں خیریت سے ہوں، تم نے پیسے نہیں بھیجے، بڑی ضرورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم لکھتے تھے. خط آتا بیٹے کا، لے کے آتی، ذرا پڑھ دو بیٹا کیا لکھا ہے اس میں ذرا. اب جو خط لکھواتا ہے مضمون بتاتا نہیں بتاتا ہے، اب جو لکھ رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے مضمون، لکھوا رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے مضمون. بولے بات بالکل بدی ہے کہ کوائٹ نیچرل. جو لکھوا رہا ہے, the one who is dictating
He also knows what he wants dictate. And the person who is writing, he also knows all the things, all the sentences. ایسا ہے کہ نہیں؟ Quite natural. اچھا اب بتاؤ 27ویں شب رمضان کو پورا قرآن لوح محفوظ سے کہاں پہ آیا؟ زمین میں آیا کیا؟ نہیں. سرکار پر آیا کیا؟ ابھی نہیں آیا. جبریل امین پورا قرآن لا رہے ہیں, آسمان اول کے فرشتے کے پاس لا رہے ہیں اور پورا قرآن لکھوا رہے ہیں, اور آسمان اول کا فرشتہ لکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ قرآن مقدس دنیا میں آنے سے پہلے جبریل امین بھی پورا قرآن جان رہے ہیں, آسمان اول کا فرشتہ پورا قرآن جان رہا ہے. تو بھلا کیسے ممکن ہے قرآن کے آنے سے پہلے جبرائیل پورا قرآن جانے, آسمان اول کا فرشتہ پورا قرآن جانے, اور صحابہ قرآن رسول میں جانے؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو قرآن پاک کے نزول سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے, زمین پر آنے سے پہلے میرے آقا بلا شبہ جانتے. تبھی تو جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ جبریل امین جب پہلی سورت لے کے آئے اقرا, غار حرا میں آقا تشریف فرما تھے, جب وہ تراس تھے, جبریل امین نے عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم, خدا نے فرمایا اقرا, مطلب پڑھیے, اقرا پڑھیے, ریڈ. تو سرکار فرمایا کہ ما انا بقاری, اس کا ترجمہ یہ ایمان و عقیدے کے ڈاکو غلط کرتے ہیں, وہ ترجمہ کرتے ہیں معاذ اللہ. سرکار فرمایا ما انا بقاری, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھنا نہیں جانتا, معاذ اللہ, میں ان پڑھ ہوں, توبہ استغفر اللہ, میں جاہل ہوں. ان بیوقوفوں کو ترجمہ بھی نہیں آیا. یہ لفظ قاری ہے, قاری, قاری اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا, پڑھنے والا. اگر میں اقبال بھائی سے بولوں ایک گلاس پانی مجھے پلا دو, بڑی پیاس لگی ہے, اور آپ یہ بولیں کہ میں نہیں جانے والا, میں نہیں جانے والا, میں نہیں پلانے والا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جانا نہیں آتا, پلانا نہیں آتا. کہنا وہ چاہتے ہیں میں جانا نہیں چاہتا, میں پلانا نہیں چاہتا. تو قاری کا معنی ہوا کہ ما انا بقاری, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں بے پڑھا ہوں, معاذ اللہ ان پڑھ ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I don't want how to read, اس کا مطلب ہے I don't want to read, I don't want to read, میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو پھر کہا اقرا, کہا ما انا بقاری, I don't want to read. آپ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خالق کائنات اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو میرے آقا پڑھتے چلے گئے. وہ آقا فرمانا چاہتے تھے جبرائیل ہمیں پڑھنا تو آتا ہے مگر ہم سب کے نام پہ نہیں پڑھتے. ارے پڑھتے ہیں تو رب کے نام پہ پڑھتے ہیں, رب کا نام لیا, سرکار پڑھتے چلے گئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, سبحان اللہ. تو اگر کتاب کا معنی لکھنے کے لے لیں تو قرآن لوح محفوظ پہ لکھا گیا. پھر آسمان اول میں بھی آسمان اول کے فرشتے کو بھی جبریل امین نے لکھوایا, وہاں بھی لکھا گیا. اور قرآن کتنا لکھا جاتا رہا. میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنی طباعت و اشاعت قرآن پاک کی ہوتی ہے شاید کسی کتاب کی ہوتی ہے. سبحان اللہ, ہے نا. تو کس قدر لکھا گیا, لکھا گیا, لکھا جا رہا ہے, لکھا جاتا رہے گا. اگر ہم لفظی معنی کتاب کا لکھنا لے لیں تو معنی اتنا پایا گیا کہ ایک ایسی کتاب ہے, اپنا مرتبہ ایسی کتاب ہے جو خوب لکھی گئی, خوب لکھی جاتی ہے اور خوب لکھی جاتی رہے گی. تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تھی. توریت کی ضخامت دیکھ کر اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا خداوندہ اس میں تو بہت ساری صورتیں ہیں, بڑے احکام ہیں,
تو اسے کون یاد کر پائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم تم توریت دیکھ کر گھبرا گئے، میں اس سے بھی اعلیٰ کتاب اپنے حبیب پر نازل کروں گا، اور اس قرآن مقدس کو میں میرے حبیب کی امت کے بچے بچے کے سینے پر محفوظ کرا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی توریت کا حافظ ہے؟ کوئی انجیل کا حافظ ہے؟ اب تو سوال نہیں ہے بھائی انجیل نہیں ہے توریت رہی تھا، جس زمانے میں بھی تھی اس وقت کہاں حافظ تھے اس کے؟ ہاں پیغمبر کو یاد ہوتا تھا، امتیوں کو نہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز و اعزاز ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ پورے قرآن کو سینے پہ محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فیہ۔ لا اصل میں عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ ہم زیادہ نہیں الجھائیں گے آپ کو عربی قواعد میں اشارہ کرنا ضروری ہے۔ یہ لا کا معنی نہیں ہے، اور لا کئی قسمیں ہوتی ہیں، لا تو نافیہ ہی ہے، یہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے، یعنی ایسی نفی جو اصل چیز کا انکار کر دے۔ بطور مثال میں بولوں، سمجھو کہ مسجد میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میں بول دوں لا رجل فی المسجد، لا رجل فی المسجد، لا نفی جنس ہے، مسجد میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی مرد اصل سے ہے ہی نہیں یہاں، یعنی کسی مرد کا وجود نہیں ہے۔ اصل چیز کا انکار جس سے معلوم ہو اسے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ لا ریبہ یعنی یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں اصل ہی سے شک ہے ہی نہیں، اصل ہی سے شک نہیں ہے، یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں، اصل ہی سے شک نہیں ہے، اس میں شک کرنے کا سوال نہیں ہے، اس میں اصل ہی میں شک ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد شک سے خالی ہے، گنجائش تک نہیں ہے۔ محترم یہ فرمان کس کا ہے؟ خداوند قدوس کا، اور ان کے فرمان کی صداقت دیکھنی ہے، صداقت کے جلوے دیکھنے ہیں، تو ذرا اس دور کو یاد کرو، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایمان میں دلہ پیدا ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، کفار مکہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو لات و منات کی پوجا کرتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، معبود برحق صرف ایک ہے، وہ خداوند قدوس کی ذات گرامی ہے، اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، وہی معبود، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کیا کیا آپ سے سلوک کیا، کیسے کیسے برتاؤ کیے، کتنے مظالم اٹھائے، لمبی داستان ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کفار مکہ کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے میٹنگ میں ایک ایجنڈا رکھا تھا کہ پتہ لگانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، آخر ہمارے آبائی دین خلاف کیوں بول رہے ہیں۔ تو میٹنگ ہوئی، لوگوں نے مختلف باتیں کی، اور اخیر میں عتبہ بن ربیعہ کو سیٹ کیا جاتا، تم جاؤ پوچھ کے آؤ، اور ان سے کہو اگر حسن و جمال چاہیے ہم انہیں دیں گے، مال و متاع چاہیے ہم ان کو دیں گے، دولت چاہیے ہم عرب کے خزانے کنجیاں انہیں قدموں میں لے کے ڈال دیں گے، انہیں حاکم بننے کا شوق ہے انہیں عرب کا حاکم بنا دیں گے، جاؤ پوچھ کے آؤ منشا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے کیا ہے؟ حسن و جمال چاہیے، ہم آپ کی بارگاہ میں حسیناؤں کی بھیڑ لگا دیں گے، اگر آپ کو دولت چاہیے عرب کے خزانے کنجیاں لا کر قدموں میں ڈال دیں گے، اگر آپ کو حکومت چاہیے ہم عرب کی پوری حکومت آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تخت و تاج آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ حاکم عرب ہیں، ہم محکوم ہیں،
مگر صرف ایک ہی ہماری شرط ہے کہ آپ جو چاہو ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے، مگر آپ ہمارے آبائی دین کے خلاف نہ بولیں، لات و منات کے خلاف نہ بولیں، لات و عزا کے خلاف نہ بولیں۔ معلوم میرے آقا نے کیا گندا شکن جواب دیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا عتبہ بن ربیعہ تو حسن و جمال کی بات کرتا ہے، تو نال و منال کی بات کرتا ہے، تو دولت و ثروت کی بات کرتا ہے، تو سطوت و حکومت کی بات کرتا ہے، تو جاہ و حشمت کی بات کرتا ہے۔ سن عتبہ تم میرے ایک ہاتھ میں آسمان سے آفتاب لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دو، پھر بھی محمد عربی اپنے مشن سے ذرہ برابر ہٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے ایسے موقع پر سورہ حامیم کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ آپ کو پتا ہے عتبہ بن ربیعہ نے جب وہ آیات سنی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت آئی زبان سے، وہ آیات تلاوت ہوئی، جب ان آیات کی تلاوت کی آواز عتبہ بن ربیعہ کے کانوں پر پہنچی ہے، معلوم ہے اس کے اندر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، لرزہ تاری ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، احساس جاگ جاتا ہے، اور الٹے قدم دوڑا ہوا کفار مکہ کے پاس پہنچا اور بولا اے کفار مکہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو محمد معاذ اللہ کاہن ہیں، تم کہتے ہو محمد شاعر ہیں، تم کہتے ہو محمد ساحر یعنی جادوگر ہیں، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں اس کلام میں جادو ہے، اس کلام میں سحر ہے، اس کلام میں کہانت ہے۔ ارے نہیں، میں نے ابھی محمد کی زبان سے وہ کلام سنا ہے، قسم خدا کی ایسا کلام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، لہذا اس کو اتنا مؤثر ہے، اتنا اثر انگیز ہے کہ میرے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لہذا کفار مکہ میرا مشورہ ہے محمد کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کی بات کچھ نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کو اپنے مشن میں کام کرنے دو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی حقانیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مقدس خداوند قدوس کا وہ مقدس کلام ہے جس کے لفظ لفظ کے اندر فصاحت و بلاغت کا بحر ناپیدا کنار رواں دما ہے۔ اور قرآن عربی زبان میں عرب میں نازل ہوا، کیونکہ اس وقت عرب کی فصاحت بڑی مشہور تھی دنیا کے اندر میں، اور ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا زوم تھا، ان کے اندر اتنا فخر تھا کہ غیر عربیوں کو عجمی آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی ہے گونگا، وہ اوروں کو گونگا کہتے، نن عرب کو گونگا بولتے تھے، ڈمپ، ہم ہی اہل زبان ہیں، ہم ہی زبان والے ہیں۔ قرآن پاک نازل ہوا، کفار مکہ نے بڑی کوششیں کی کہ ثابت کر دیں معاذ اللہ اللہ کلام نہیں ہے، مگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے، کامیاب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ اور جس نے کوشش کی کہ قرآنی آیات کے بالمقابل جملے بنائے، وہ جملے اتنے بھونڈے تھے اسے خود ہی منہ کی کھانا پڑی۔ 2500 مثالیں موجود ہیں تفاسیری کتابوں میں۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، خداوند قدوس فرماتا القاریہ، کھٹکھٹانے والی، دستک دینے والی۔ مل قاریہ، تم کیا جانو دستک دینے والی کیا ہے، کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا پتا دستک دینے والی کیا ہے۔ رب کائنات نے اعلیٰ کنایوں سے ارشاد فرمایا، اعلیٰ کنایوں کے ساتھ، یعنی قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے نا۔ اس کی مثال سمجھیں، آپ کی ٹھنڈی رات ہو اور
جناب علی آپ کمرے میں اکیلے ہیں، اجنبی علاقہ، اکیلے کمرے میں ہیں آپ، آدھی رات کے بعد کوئی آئے اور دروازے میں دستک دے تو کیسا محسوس ہوگا؟ دل دہل جائے گا، اتنی رات میں کون آیا بھی، سناٹے میں، ٹھنڈی رات میں؟ تو گویا قیامت آپ کے دلوں میں دستک دے رہی ہے، لوگوں اپنے ایمان کو مستحکم بناؤ، اپنے ایمان کو پرسوار بناؤ، عملی میدان شہ سوار بنو، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ کیسا کنایا ہے، کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے جملے بنائے اسے خود ہی پشیماں ہونا پڑا۔ اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، یعنی ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم کیا جانو، ہاتھی کیا ہے؟ ارے ہاتھی کا سونڈ لمبا ہے۔ خود کفار مکہ بول پڑے ظالم تو نہ بناتا تو آبو رہ جاتی۔ ارے کہاں الکار آ کی کا کنایا، کہاں ملکار آ کی فصاحت، کہاں وما ادراکا ملکار آ کی بلاغت، اور کہاں ہاتھی، ہاتھی کیا ہے تم کیا جانو، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کا سونڈ لمبا ہے۔ جب ایک قوم تھک گئی، پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ پورے قرآن میں ڈھونڈا، کچھ ایسے الفاظ مل جائیں جو معاذ اللہ غیر فصیح قرار دے کر ہم قرآن پاک کے کلام خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں بطور دلیل۔ پورے قرآن میں انہوں نے 3 لفظ ڈھونڈے۔ کتنے لفظ؟ 3 لفظ۔ ایک تھا عجاب، عجاب، ایک تھا کبار، ایک تھا حضوا۔ تینوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وفد پہنچا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، خداوند قدوس کا کلام ہے، خداوند قدوس کی کتاب ہے، اور یہ حضوا، کبار، وجاب تینوں الفاظ غیر فصیح ہیں، بھونڈے ہیں، معمولی سے الفاظ ہیں۔ اگر قرآن رب کا کلام ہوتا، رب کے کلام میں بھونڈے الفاظ، غیر فصیح الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن کلام خدا نہیں، تم اپنے من سے گڑ گڑ کے جملے بولتے ہو، اسے آیات قرآنیہ کا نام دیتے ہو۔ میرے سرکار نے بھی کیا پیارا جواب دیا، کہا دیکھو ایسا ہے، تم جس کو ملک عرب کا سب سے بڑا فصیح سمجھتے ہو، اہل زبان سمجھتے ہو، اہل ادب سمجھتے ہو، بلیغ تر سمجھتے ہو، اسے لے کیا بلا کر، اور وہ میرے سامنے کہہ دے تینوں الفاظ غیر فصیح ہے، تو پھر بات بنے۔ اس زمانے میں لوگ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے شہروں میں نہیں رہتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، کیونکہ شہر میں لوگ مختلف علاقے سے آتے ہیں، مختلف زبانیں ہوتی ہیں، پھر زبان میں اختلاط فاحش پیدا ہو جاتا ہے، زبان مخلوط ہو جاتی ہے، زبان میں خلط ملط واقع ہو جاتا ہے، پھر وہ زبان کی فصاحت نہیں رہ پاتی، زبان کی شستگی نہیں رہ پاتی، زبان کا وہ معیار نہیں رہ پاتا۔ لوگ اپنی زبان کو بچانے کے لیے، اپنے ادب کو بچانے کے لیے، فصاحت و بلاغت کے تحفظ کے لیے گاؤں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں جا کر رہا کرتے تھے۔ تو یہ کفار مکہ نے جناب علی خوب دوڑ لگائی، خوب سیر کی، یہاں تک کہ ایک صحرا میں پہنچے۔ ایک انتہائی بوڑھا انسان موجود تھا اور ان کو معلوم ہوا کہ بہت بڑا فصیح و بلیغ ہے، اور اسے اپنا فیصل مانا۔ پہلے کہا دیکھو بھائی، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ایک کلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کا کلام ہے۔ دیکھو یہ بتاؤ، یہ 3 الفاظ حضوا، عجاب، کبار، آپ بتاؤ یہ فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ کہا بالکل بھونڈے الفاظ ہیں۔ کہا بس ہمارا کام ہو گیا، ہمارے ساتھ آپ چلیے، اور مکہ شریف میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بول دیں تینوں الفاظ غیر فصیح ہیں، تاکہ ہمارا مدعا پورا ہو جائے، دعوے کی دلیل سامنے آ جائے، اور ہمیں ثابت کر دیں یہ کلام خدا نہیں ہے۔ اگر کلام خدا ہوتا تو کلام خدا میں غیر فصیح الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس بڈھے فصیح و بلیغ و ادیب کو لے کر چلے۔ جب مکہ شریف میں داخل ہوا تو کوئی صحابی تھے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے کانوں میں قرآن پاک کی آیت کی آواز گونجی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او کما قال،
اے عقل مندو، قصاص تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ قصاص سمجھتے ہیں آپ؟ جان کے بدلے جان، کوئی کسی کو مار ڈالے بلا عذر تو اس کے جو وارث ہوں گے قاتل کو ماریں گے۔ جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ اور قصاص تو موت ہی ہے نا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لکم فی القصاص لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں حیات، یعنی موت میں حیات ہے۔ بظاہر متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ جہاں موت ہوگی حیات نہیں، جہاں حیات ہوگی موت نہیں۔ آگ جہاں ہوگی پانی نہیں ہوگا، جہاں پانی ہوگا آگ نہیں ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا اجالا نہیں ہوگا، جہاں رات ہوگی دن نہیں ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی متضاد چیزوں کا اجتماع تو محال ہے، اجتماع ضدین محال۔ لیکن جب اس آیت مقدسہ کی آواز اس بڈھے فصیح و بلیغ کے کانوں میں گونجی جو فیصل بن کے آ رہا تھا، فوراً سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ پریشان ہے، یا اب کیا ہوگا؟ ہم تو اسے فیصل مان کے لے کے آئے تھے، ہم اس کو فیصل بنا کر لے کے آئے تھے، ہم اسے قاضی بنا کے لے کے آئے تھے، ہم اسے جج بنا کے لے کے آئے تھے، یہ فیصلہ کرے گا۔ وہاں تو بول رہا تھا تینوں بھونڈے الفاظ ہیں، یہاں تو قرآن کی آیت سن کے سجدہ کر رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ جو ہی سجدے سر اٹھایا پوچھا لوگوں نے، کفار مکہ نے، یہ بولو جناب علی یہ حضوہ عجاب کبار الفاظ کیسے؟ کہا بالکل غیر فصیح ہیں، بالکل بھونڈے الفاظ ہیں۔ وہ چونکہ فصیح و بلیغ تھا، اس نے قرآن پاک کی آیت میں قصاص و حیات کے اجتماع کی جو حکمت ہے اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ قرآن نے کیسے کہا کہ قصاص میں حیات ہے، ایک بندے دوسرے بندے کو بلا عذر مار ڈالا، بلا عذر شرعی۔ اب مقتول کے وارثین جو ہوں گے وہ قاتل کو ماریں گے، بلا شبہ قاتل تو مارا جا رہا ہے، لیکن اس قاتل کے مرنے کے بعد میں پورے علاقے میں سنسنی پھیل جائے گی، لوگ سمجھ جائیں گے ارے آئندہ کسی کا قتل نہیں کرنا، قتل کرو گے قتل ہونا بھی پڑے گا۔ تو گویا جناب علی قصاص حیات عطا کر رہا ہے، قصاص پورے سماج میں زندگی عطا کر رہا ہے۔ ایک قصاص لیا آپ نے، پورے معاشرے میں، پورے سماج میں، لوگوں میں جناب علی اس کی ہیبت بیٹھ گئی، اور لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی آئندہ کسی کو بلا عذر شرعی مارنا نہیں ہے، اگر مارے جائیں گے تو مارنے کی بنیاد پر ہم کو بھی مارا جائے گا۔ تو گویا ایک موت کی بنیاد پر پورے معاشرے میں زندگی فضا پھیل جاتی ہے۔ بہرحال اس کو لے کے چلے سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس ہنا، جناب بھائی یہاں بیٹھ جائیے۔ پھر میرے آقا نے کہا قم اجلس ہناک، کھڑے ہو جائیے، وہاں جا کے بیٹھیے۔ پھر کہا قم اجلس ہنا، کھڑے ہو یہاں کے بیٹھیے، یہاں کر بیٹھیے۔ سرکار نے بار بار اٹھا بیٹھا کروایا کہ یہاں وہاں یہاں وہاں۔ اور فیصل کیا بول رہا ہے، بڈھا فصیح کیا بول رہا ہے؟ کہتا ہے اتتخذنی حضوا، آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں؟ انا شیخ الکبار، میں بڈھا آدمی ہوں، سٹیا گیا ہوں، ہذا شیخ العجاب، یہ عجیب بات ہے، مجھ جیسے بڈھے آدمی سے مذاق کر رہے ہو؟ جن الفاظ کو کفار مکہ نے غیر فصیح قرار دیا تھا اور یہ فیصل بن کے آیا تھا، ایک کہتا آیا تھا، راستہ بھر کہتا رہا غیر فصیح الفاظ ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں آیا، خود انہی الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو آگے آیت آئے گی، آئندہ جمعہ کے بعد جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ بیان سماعت فرمائیں گے۔ آئندہ جمعہ دراصل درس حدیث کا جمعہ ہے، بخاری شریف جلد اول کی تیسری حدیث ما شرح پیش کی جائے گی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو without any hesitation you can ask me. I will try to satisfy you. ہمارے بھائی نے سوال کیا لوح محفوظ کیا چیز ہے؟
دراصل رب کائنات نے قلم کو پیدا فرمایا، فرمایا اکتب، لکھ، تو قلم نے لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، محفوظ تختی، رب نے قلم کو پیدا فرمایا، فرمایا اکتب، تو قلم نے لکھا، کہاں لکھا؟ لوح محفوظ میں لکھا۔ کیا لکھا؟ سب کی تقدیریں لکھی، جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پہ لکھ دیا۔ اس کو تقدیر الہی بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے لوح محفوظ۔ اس کو دیکھ کے نکلنا، گھر سے دیکھ کے نکلنا بہت اچھی بات ہے جی، لوح محفوظ کو دیکھ کے نکلنا چاہیے، اس سے وہ جو تعویذ ہوتا ہے وہ لوح قرآنی ہے، وہ قرآنی لوح محفوظ۔ تو حضرت اس کا جو مقام ہے اللہ کے عرش عظیم پہ ہے۔ ہاں ہاں، بڑے بلند مقام پر لوح محفوظ ہے، تو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ مگر یہی سے میں ایک بار اور بھی شاید میں نے بتایا تھا، پھر بھی بتا دوں تاکہ آپ کنفیوژن میں نہ پڑیں۔ کبھی کبھی آدمی کچھ سوچ لیتا ہے اپنے من سے اور پھر ضلالت پیدا ہو جاتی ہے، گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ، سننا میرا جملہ غور سے سنیے، یاد رکھیے گا، بلا شبہ رب کائنات نے لوح محفوظ میں وہ سب کچھ لکھ دیا جو کچھ ہونے والا تھا۔ ہم کیا کرنے والے ہیں، نہیں کرنے والے ہیں، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اب کوئی بندہ اگر یہ بولے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو میری پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اللہ لکھا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں جہالت کی بنیاد پر، خدا نہ لکھتا تو میں شرابی نہیں بنتا، میں شراب پیتا ہوں میرا قصور کہ خدا لکھا ہوا ہے، میں پھر شراب پیوں گا دنیا میں جا کر، شراب اس لیے پی رہا ہوں۔ بے نمازی بولے کہ میری پکڑ نہیں ہو سکتی، مجھ پہ اللہ عذاب معاذ اللہ نہیں عذاب مجھے دے سکتا، کیونکہ معاذ اللہ رب نے لکھا ہے کہ دنیا میں جاؤں گا، پیدا ہوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، تو لکھا ہے وہ میں کر رہا ہوں معاذ اللہ۔ یہ سخت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اب آپ کو ایمان یہ رکھنا ہے کہ بلا شبہ رب کائنات نے جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا چونکہ خدا نے لکھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے، ایمان یہ رکھنا ہے، جو ہم کرنے والے تھے یہاں وہ لکھا گیا۔ یہ معنی کے بعد ہم جو کرنے والے تھے، بڑا فرق ہے نا، وہ لکھا گیا ہے۔ کسب ہم کر رہے ہیں، گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم مجرم ہیں، وہ لکھا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کوئی سوال؟ وراثت کا ایک سوال ہے، جیسے ایک باپ ہے، اس کے 6 بچے ہیں فار ایگزامپل، ان میں سے ایک نافرمان ہے، وہ باپ کی سنتا نہیں ہے، باپ اچھے اچھے کہتا ہے ایسے کرو بچہ نہیں، وہ بات نہیں بات ہے، اور باپ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں جو نا اپنی جائیداد سے آ کرتا ہوں۔ تو حضرت میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ کہنا چیز محبوب صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک باپ کے چند بچے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ انتہائی نافرمان ہے، باپ کے احکام پر نہیں چلتا، باپ کی باتوں کو نہیں مانتا، اور باپ غصے میں آ کر اسے آگ کہتے ہیں، آگ کرنا چاہتا ہے، جائیداد سے محروم کرنا چاہتا ہے، کیا اسے اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی جائیداد ساری بلونگنگز باپ ہی کی ہے، وہ اس کا مختار ہے، مالک ہے۔ اگر بچہ نافرمانی کرتا ہے تو اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو اسے محروم کر دے، آگ کر دے اس کو، تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی نافرمان ہے، اسلام پر نہیں چل رہا ہے، شرعی امور پر عامل نہیں ہے، اور اس سے گھر کا سکون بھی چھین رہا ہے، سماج کا سکون بھی، اور وہ بے دین ہوتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سرزنش کے لیے یہ دھمکی دی جا سکتی ہے۔ اگر دھمکی دینے پر بھی راہ راست پہ نہیں آئے تو آگ کر دیا جائے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ دعا کی جائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد
وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین اللہم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا حب نبيك الكريم اللهم ارزقنا شفاعة نبيك الكريم اللهم ارزقنا زيارة حرمك وزيارة حرم حبيبك صلى الله عليه وسلم مرارا وكرارا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خدا للمتقین رہ گئی نا، 1 گھنٹہ ہو گیا اسی میں. ہاں آئندہ پھر مرحبا مرحبا. کیسے مزاج ہے آپ؟